اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے، میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے، جو آ جاوے در تے اوہی فیض پاوے، جو آ جاوے در تے اوہی فیض پاوے، جندی کس قسم اللہ اکبر بھی خاوے، جندی قسم اللہ اکبر بھی خاوے، اندے شہر ورگا شہر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، اے فرمایا مولا نے کملی والے، اے فرمایا مولا نے کملی والے، سنے جوڑیاں پھیرا کملی والے، سنے جوڑیاں پھیرا کملی والے، میرا عرش آ کے سجا کملی والے، میرا عرش آ کے سجا کملی والے، تیرے قدر جیسا قدر نہیں کسے دا، تیرے قدر جیسا قدر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، میرے آقا دے کم نرالے نرالے، میرے آقا دے کم نرالے نرالے، جو کہن اپنے ورگا او غافل مکالے، جو کہن اپنے ورگا او غافل مکالے، بنا میرے آقا کالی کملی والے، بنا میرے آقا کالی کملی والے، حکم مندہ شمسو قمر نہیں کسے دا، حکم مندہ شمسو قمر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا، نبی دا قدر پوچھ بلال تو
پوچھ بلال تم ویکھو یا پوچھ خود خدا ذوالجلال تم ویکھو یا پوچھ خود خدا ذوالجلال تم ویکھو عشق پوچھ کے زہرا دے لال تم ویکھو عشق پوچھ کے زہرا دے لال تم ویکھو جندے صبر جیسا صبر نہیں کسے دا جندے صبر جیسا صبر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا کرے ارزاں ہر دم حنیف بیچارہ کرے ارزاں ہر دم حنیف بیچارہ کرم کر میرے مولا دے دل دارا کرم کر میرے مولا دے دل دارا تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا تیرے و عشق ورگا اثر نہیں کسے دا تیرے عشق ورگا اثر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا جمعۃ المبارک جو کہ غالباً ماہ ذیقعد شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ہمارا سلسلہ گفتگو نماز کے حوالے سے مقام تسمیہ پر چلا آ رہا ہے۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے تمام شرائط کو پورا کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتا ہے، گویا کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ایسے ہی مثال سمجھیے جیسے کوئی فقیر محتاج بھکاری دروازے پر آ کر گھر والوں کی خیر مانگتا ہے، تو یہ اس کی دستک ہے کہ وہ گھر والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تم بڑی عزتوں اور شانوں والے ہو اور مجھے تمہاری مہربانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تعوذ اور تسمیہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں، اس کی پناہ میں دیتا ہے، اپنے اختیارات سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سپرد کرتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ
اپنی اپنی جگہ پر گزر چکی ہیں. پھر وہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ دراصل آغاز ہے اس کے ساتھ مناجات کا، جو تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے شروع کرے گا، کہ اس کے لفظوں سے، اس کے کلام کے ذریعے اس کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، کچھ اپنے دل کے راز اس کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے. تو تسمیہ میں جو اسرار و رموز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے. تو الرحمن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. رحمان یہ بھی رحمت سے بنا ہے، رحیم یہ بھی رحمت سے بنا ہے. ایک ہی مصدر سے دو نام بنے. اور رحمان فعلان کے وزن پر ہے، یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. رحمان فعلان کے وزن پر یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. اور رحیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اسم مبالغہ اور صفت مشبہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم مبالغہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مصدری معنی کی شدت پائی جاتی ہے، مصدری معنی کی شدت پائی جاتی ہے. اور صفت مشبہ وہ وزن ہوتا ہے کہ جس میں مصدری معنی کی ہمیشگی پائی جاتی ہے، مصدری معنی کی ہمیشگی پائی جاتی ہے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ناموں کو ذکر کیا کہ رحمان وہ اتنی رحمت کرنے والا جتنی کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، اتنی رحمت کرنے والا جتنی کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. اور رحیم وہ ہمیشہ ہمیشہ رحمت کرنے والا، ہمیشہ ہمیشہ رحمت کرنے والا، جس کی رحمتوں کا کبھی انتہائی نہیں ہے، جس کی رحمتوں نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، اختتام نہیں ہے. تو ان دونوں لفظوں میں لفظی فرق بھی ہے کہ ایک اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، دوسرا صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور معنوی فرق بھی ہے. سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے. کسی غیر کو رحمان یہ نام نہیں دیا جا سکتا. یہاں غور کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں عبد الرحمن، پھر انہیں رحمان رحمان کہہ کر بلاتے ہیں. نہیں جائز، عبد الرحمن ہی کہو، کیونکہ رحمان اللہ رب العزت کا نام ہے جو اس کی ذات کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کچھ اسماء وہ ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ مخلوق پر نہیں بولے جا سکتے. رحمان، ستار، غفار، منان، یہ وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. عبد الستار نام ہے، عبد الستار کہو.
عبد الغفار نام رکھا ہے، عبد الغفار کہو، عبد المنان ہے عبد المنان کہو، عبد الدیان ہے عبد الدیان کہو، عبد الرحمن ہے عبد الرحمن کہو. بس جو نام اس کے غیر پر نہیں بولا جا سکتا اس نام کو اس کے غیر کے لیے استعمال نہ کرو، جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے لفظ اللہ یہ قرآن پاک میں 2697 مرتبہ استعمال ہوا ہے. لفظ اللہ یہ قرآن پاک میں 2697 مرتبہ آیا ہے. اور لفظ رحمان یہ قرآن پاک میں 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں 50 اور 7 57 مرتبہ یہ لفظ رحمان 57 جگہ پر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اور لفظ رحیم یہ قرآن پاک میں 115 جگہ پر استعمال ہوا ہے. 115 جگہ پر لفظ رحیم قرآن پاک میں موجود ہے. رحمان وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جبکہ رحیم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جو مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں رحمت کی وہ شدت نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے جو رحمان میں ہے. قرآن پاک میں 114 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رحیم کو اپنے نام کے طور پر استعمال کیا ہے، اپنے نام کے طور پر ذکر کیا ہے. اور ایک جگہ پر اسی لفظ کو اپنے محبوب کے نام کے طور پر ذکر کیا ہے. سورہ توبہ میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، یہ میرا محبوب جو ہے وہ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے. اور خود اپنے لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کو اسم رحمان کے ساتھ ذکر کیا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں کہتا ہے کہ ایک خدا ہے اور خود دو خداؤں کی پوجا کرتا ہے. ہمیں کہتا ہے ایک خدا ہے اور خود دو خداؤں کا نام لیتا ہے. کون سے دو خدا؟ ایک اللہ دوسرا رحمان، ایک اللہ اور دوسرا رحمان. تب اللہ رب العزت نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 نازل فرمائی. فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے محبوب تو مجھے اللہ کہہ کر پکار یا رحمان کہہ کر پکار. اَيَّمَّا تَدْعُو، اس کے ناموں میں سے جس نام کے ساتھ اسے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. تو ایک بات اس آیت کریمہ سے سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کو رحمان نام سے یاد کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ دوسرا خدا کہاں سے آ گیا؟ تم تو کہتے ہو ایک خدا ہے، تو خود دو خداؤں کا نام لیتے ہو، ایک اللہ کا اور ایک رحمان کا. اب ان کے اس اعتراض سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسم رحمان سے واقف نہیں تھے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے واقف نہیں تھے جس نام کا معنی ہے بے حد رحمت کرنے والا.
بے حد رحمت کرنے والا. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے واقف نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس کی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص اپنا یہ نام عطا فرمایا کہ میرے پیارے تو مجھے اس نام سے یاد کیا کر، میں اپنا یہ نام تجھے عطا کرتا ہوں اور تیری وسادت سے جسے پہنچے گا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ، رحمان کا اپنا اسم کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا تھا، اور دنیا اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ناآشنا تھی. اور اس عطائے ذکر رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر رحمان، اسم رحمان کا ذکر اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اس سے پہلوں کو عطا نہ فرمایا. اور کوئی بھی ذکر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کوئی بھی ذکر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو اس ذکر کے خاص فوائد ہوتے ہیں. جیسے آج بزرگان دین اپنے اپنے سلسلے میں اپنے اپنے پیروکاروں کو، اپنے اپنے ارادت مندوں کو جو انہیں ذکر ملا ہوتا ہے وہ ذکر تعلیم فرماتے ہیں، اور اس ذکر کے خاص فوائد ذاکر پر وارد ہوتے ہیں. جو کہتا ہے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو، اس پر کرم کی بارش ہوتی ہے. جو کہتا ہے سبحان ہو یا سبحان ہو یا سبحان ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے، اس کے وجود سے گناہوں غلطیوں کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے. اور جیسے اس کی ذات پاک ہے، اسی طرح اس نام کو جپنے والے کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ہر نام کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی رزق کی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے تو پھر اسے ذکر دیا جاتا ہے کہ تو ذکر کر یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو. تو وہ رزاق کہتا ہے اسے، تو اسے وہ رزق دیتا ہے. یعنی ہر ذکر کے فوائد ہیں جو ذاکر پر وارد ہوتے ہیں. ہر ذکر کے فوائد ہیں. تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، مقروض ہے، تو وہ کہتا ہے یا قاضی ہو یا قاضی ہو یا قاضی ہو یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات. کوئی گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یا غفار. کوئی توبہ کرنے آیا ہے تو کہتا ہے یا تواب. گویا کہ جس نے اس کی بارگاہ سے جو لینا ہوتا ہے وہ اس نام سے اسے پکارتا ہے، اور اس کریم نے جس کو جو دینا ہوتا ہے اسی کے مطابق اپنے نام کا ذکر عطا فرماتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کملی والے محبوب کو اللہ نے اسم رحمان کا ذکر عطا فرمایا، اور محبوب نے وہ ذکر کرنا شروع کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو کہتے ہو اللہ ایک ہے، خود دو خداؤں کو مانتے ہو، ایک اللہ دوسرا رحمان. تو خدا نے آیتیں نازل کر کے فرمایا او نابینو، عقل کے اندھو، اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے. اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے. اور یہ اسم رحمان کا ذکر اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، میں نے اپنے محبوب کو دیا ہے، اس لیے کہ جتنی رحمتیں میں برسانے والا ہوں، میری ان رحمتوں کا مظہر اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ میرا مصطفیٰ بن سکتا ہے. میں اس محبوب کو رحمت للعالمین بنانے والا ہوں. میں نے اپنے اس محبوب کو رحمت عالمین بنایا ہے، اور چونکہ یہ جہانوں کے لیے رحمت ہے، میں نے اس دروازہ مصطفیٰ سے کائنات کو رحمتوں کے خزانے دینے ہیں، اس لیے میں نے اسم رحمان کا ذکر اپنے پیارے کو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا. تو رحمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور پھر محبوب کی وساطت سے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اور پھر محبوب نے اس اسم رحمان کو تسمیہ میں رکھا
تاکہ میری امتی ہر امتی کی زبان پر اسم رحمان جاری ہو جائے، اور ہر امتی ہر کام سے پہلے اور بسم اللہ میں اللہ رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نماز کے دوران بھی اسی نام سے پکارے، الرحمن الرحیم۔ تو اس میں ایک تو یہ فرق ہے کہ رحمان اللہ کا خاص نام ہے جو مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور رحیم یہ اس میں مشترک ہے کہ ہے تو اللہ کا نام لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بھی عطا فرما دیا، اپنے محبوب کو کہا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، ٹھیک ہے؟ تو مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ بولنا جائز ہوا۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ رحمان اس میں معنوی شدت ہے، رحمت کی شدت ہے، اور رحیم میں ہمیشگی ہے، رحیم میں ہمیشگی ہے، اور شدت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوی، یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب لفظ رحمان کو مزید اس لفظ کو استعمال کرنے کے بعد آگے عرش کا ذکر کیا، اور عرش وہ ہے جس نے تمام کائنات کو گھیر رکھا ہے، جس نے تمام کائنات کو گھیر رکھا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عالم مکان، جہاں تک کچھ نہ کچھ حدود ہیں وہ عرش کے احاطے میں ہیں، اور جو عرش سے مافوق ہے وہ عالم لا مکان ہے، وہ عالم لا مکان ہے، جو مکان ہے، جو جہاں ہے وہ عرش کے احاطے میں ہے، وہ عرش کے، اور تمام کائنات عرش کے احاطے میں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا اور عرش کل کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے اسم رحمان کا فیضان بھی کل کائنات کو محیط ہے، کوئی اپنا ہو یا بیگانہ، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی الوہیت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی توحید کا پرچار کرے یا نہ کرے، کوئی اس کی بندگی کا قلادہ گلے میں ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن وہ ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، ہر ایک کو رحمتوں سے نوازتا ہے، یہ رحمت کی شدت ہے، یہ رحمت کی شدت ہے کہ اپنا ہو یا بیگانہ کوئی بھی دروازے سے محروم رہی، یہ رحمت کی شدت ہے۔ لیکن رحیم کے متعلق فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العزت رحمان تو سب کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، موحدوں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، اور جو اس کو ماننے والے ان کے لیے بھی، جو نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی، وہ رحمان تو سب کے لیے ہے لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے، کیونکہ رحمان میں رحمت کی شدت ہے، اور شدت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بیگانے سب لے رہے ہیں،
اور رحیم میں ہمیشگی ہے، ہمیشگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشگی والی رحمتیں ملیں گی تو فقط مومنوں کو ملیں گی، کیونکہ مرنے کے بعد جب عالم آخرت ہوگا تب حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ۔ میں نے جب سورج کو طلوع کیا تو کیا میرا اپنا کیا بیگانہ، سب کے لیے تھا۔ جب میں نے ہوائیں چلائیں سب کے لیے تھی، جب میں نے زمین بنائی سب کے لیے تھی، جب میں نے آسمان کا سائبان بنایا سب کے لیے تھا۔ میری دنیا کی نعمتیں اپنوں کے لیے بھی تھی، بیگانوں کے لیے بھی تھی۔ آج قیامت کے دن پھر آواز ہوگا یا ایھا المجرمون، ایھا المجرم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرموں الگ ہو جاؤ، مومنوں الگ ہو جاؤ۔ آج میری رحمتوں کی جو برسات ہے وہ فقط مومنوں کے لیے ہے، مجرموں کے لیے نہیں ہے۔ یوں کہو کہ کچھ نعمتیں ایجادی ہیں، ایک ہے رحمت حق کا ایجادی پہلو، ایک ہے رحمت حق کا ابقائی پہلو، توجہ سے، اور ایک ہے رحمت حق کا اکمالی پہلو۔ ایک ایجادی پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا، عدم سے یہ کچھ بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ نہ کچھ بنا دیا۔ کچھ بھی نہ تھا، اسے کچھ نہ کچھ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب وہ شے مذکور نہ تھا، پھر اللہ رب العزت نے اسے انسان بنا دیا۔ اور اسی طرح پوری کائنات پر ایک وقت تھا کہ جب وہ کچھ نہ تھی، پوری کائنات پر ایک عالم، ایک وقت ایسا بھی تھا جب کائنات نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کچھ نہ کچھ بنا دیا۔ کسی کو دریاؤں کی شکل دی، کسی کو حیوانات کی صورت بخشی، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ جو نہ تھا اسے کچھ بنا دیا۔ وہ عدم میں تھے، انہیں وجود بخشا، ان کا نام تک نہیں تھا، انہیں کچھ نہ کچھ ہستی کی نعمت عطا فرما دی۔ اور دوسرا اللہ رب العزت کی رحمت کا ابقائی پہلو ہے کہ انہیں وجود بخشا، پھر ان کے وجود کو باقی رکھا، پھر ان کے وجود کو باقی رکھا۔ ایک یہ پہلو ہے کہ وجود دیا، دوسرا یہ رحمت کا پہلو ہے کہ اس وجود کو بقا دی۔ اب اس کے باقی رہنے کے لیے اس کے جتنے تقاضے تھے، اس کی جتنی ضرورتیں تھیں، ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ جتنی ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ زمین کی ضرورت تھی، زمین دی۔ اس میں ٹھہراؤ چاہیے تھا تو زمین میں ٹھہراؤ رکھا، اسے کانپنے اور لرزنے سے بچایا۔ حالانکہ جب زمین کو پیدا کیا تھا تو یہ لرزتی تھی، یہ لرزتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب زمین لرزتی تھی تو ہم نے پہاڑوں کو اس زمین کے اندر میخ اور کیل کے طور پر ٹھونک دیا، اس کے وزن کو، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے۔ تو زمین میں ٹھہراؤ نہ ہوتا تو انسانی زندگی اور بقا نہ ہوتی۔ پھر اسے سردی اور گرمی کی ضرورت تھی تو سردی اور گرمی کے موسم بنائے۔ پھر اسے آرام کی ضرورت تھی اور کام کرنے کی بھی ضرورت تھی تو دن اور رات بنائے۔ پھر آکسیجن کی ضرورت تھی تو شجر حجر بنائے۔ پھر اس کی غذا کا انتظام کیا۔ پھر اس کے لیے
ہوائیں رکھی، ہواؤں میں آکسیجنیں رکھی، پھر اس کے لیے جہاد بنائی، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے پانی اور پانی کی طرح پانی میں بے شمار مخلوقات بنائی. اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کا قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے حیوانات میں اس کے لیے غذائی توانائی رکھی. کچھ حیوانات ہیں جن کو ڈائریکٹ انسان کھاتے ہیں، کچھ وہ حیوانات ہیں کہ جن سے انسان کی غذا پیدا ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں ہیں تو اس کے لیے شہد بناتی ہیں، شہد کی مکھیاں وہ اس کے لیے شہد بناتی ہیں. بھینس بکری اس کے لیے دودھ بناتی ہے، بھینس اور بکری اس کے لیے دودھ بناتی ہے. اسی کے لیے یہ دریاؤں کے جانور تر و تازہ گوشت کا انتظام کرتے ہیں. تو ایک رحمت حق کا ایجادی پہلو ہے، ایک رحمت حق کا ابقائی پہلو ہے. ایک ہے اس نے تجھے نیست سے ہست کیا، عدم سے وجود بخشا، اور پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ تیرے وجود کو بقا دیتا ہے، تیرے وجود کو بقا دیتا ہے. تو جب ایجاد ہے تو رحمت حق کے اس پہلو میں سب برابر ہیں، ایجادی پہلو میں سب برابر ہیں، کیا ماننے والے کیا ماننا ماننے والے. کیونکہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مولا ہمیں پیدا کر، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا. کسی نے نہیں کہا تھا کہ مولا مجھے پیدا کر، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا. لہذا اب وہ کوئی کہے یا نہ کہے، اب وہ اس کی بقا کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. انہیں زمین میں لقد مکناکم فی الارض، زمین میں ٹھہراؤ دیا اور زمین زندگی کی تمام تر ضرورتیں پوری کی. یہ اس کی ابقائی پہلو ہے. یہاں تک سارے مشترک ہیں، کیا مومن کیا کافر، کیا ماننے والے کیا نہ ماننے والے، کیا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کیا نہ کرنے والے، سب برابر ہیں. اور تیسرا مرحلہ ہے اکمالی پہلو، رحمت حق کا اکمالی پہلو، یعنی اس مخلوق کو اب درجہ کمال پہ پہنچانا، درجہ کمال پہ پہنچانا. اور درجہ کمال کیا ہے کہ اب اس مخلوق کو نعمتوں کا تعارف تو کروا دیا، نعمتوں کا تعارف تو کروا دیا. وہ نہ تھے، انہیں بنا دیا، انہیں کچھ پتا نہ تھا، انہیں پھر بھی عطا کر دیا. انہیں سننے کی لذتیں دی کہ میری نعمتیں کچھ وہ بھی ہیں جن کا تعلق تمہاری سماعتوں سے ہے. انہیں چکھنے کی طاقت دی، تعارف کروایا کہ میری نعمتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق چکھنے سے ہے. انہیں دیکھنے کی طاقت دی، تعارف کروایا کہ میری کچھ نعمتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے. ان کے وجود میں احساس کی ایک رو دوڑا دی اور تعارف کروایا کہ میری نعمتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق تمہاری قوت لامسہ کے ساتھ ہے. تعارف کروا دیا. اب کمال یہ ہے کہ جن نعمتوں کا تعارف کروایا ہے ان کے نقطہ کمال پر پہنچا دیا جائے. تمام تر وہ نعمتیں جن کی لذت قوت بصارت سے محسوس کی جا سکتی ہے، ان میں جو کامل ترین نعمتیں ہیں وہ جنت کے ماحول میں میسر آئیں گی، وہ جنت کے ماحول میں میسر آئیں گی. اور کامل ترین نعمتیں جن کا تعلق قوت سماعت کے ساتھ ہے، ان کی کامل ترین جو پہلو ہیں وہ نعمتیں ہیں وہ جنت کے ماحول میں میسر آئیں گی. اسی طرح جن کا تعلق کھانے سے چکھنے سے ہے، ان میں کامل ترین نعمتیں وہ ہیں جو جنت کے ماحول میں ملیں گی. یہاں نعمتوں کا تعارف کروایا. اور پھر کمال یہ ہے کہ جن کو تعارف کروایا ہے وہ اس ماحول میں چلے جائیں جہاں پر یہ ان نعمتوں کا کمال ملتا ہے، جہاں ان نعمتوں کا بولیے کمال ملتا ہے. تعارف کروا دیا. تو یہاں پر ایجادی اور ابقائی پہلو سب کے لیے رکھا. اب جو نعمتوں کا تعارف کر کے ان نعمتوں کی تحصیل کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے
اس نے کہا سمجھ لیا کہ جس نے نعمت کا تعارف کروایا ہے وہیں سے نعمت حاصل بھی ہو سکتی ہے. جہاں سے نعمت کا تعارف ہوا ہے، جہاں سے نعمت کی معرفت ملی ہے، وہیں سے ان نعمتوں کا حصول بھی ہو سکتا ہے. سو انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہ اسی ذات کے دامن کے ساتھ جڑ گئے جس نے نعمتوں کا تعارف کروایا تھا کہ مولا نہ تھے تو نے بنا دیا، ہم نہیں رہ سکتے تھے تو نے رکھا، تو اب جن نعمتوں کا تعارف ہے یہ ہمیں نہیں مل سکتی تو دے سکتا ہے، ہمیں نہیں مل سکتی تو دے سکتا ہے. اب جو اس کے دامن رحمت سے جڑتے جائیں گے انہیں پھر اللہ تعالی نعمتوں کے کمال بھی عطا فرمائے گا، اور جو اب بھی بیگانہ رہیں گے پھر ان کے لیے ارشاد ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ. تو یوں کہو کہ رحمان اس میں نعمت اللہ رب العزت کی رحمت ایجاد کا پہلو ہے، رحمان اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ابقاء کا پہلو ہے. سو یہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے بیگانے سب اکٹھے ہیں، اور رحیم وہ ہے جس میں رحمت حق کے اکمال کا پہلو ہے کہ رحیم کا فیض اب ماننے والوں کو ملے گا، بیگانوں کو نہیں ملے گا. رحیم کا فیض ماننے والوں کو ملے گا، بیگانوں کو نہیں ملے گا. سو وہ رحمان ہے اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی، اور رحیم ہے فقط اپنوں کے لیے. رحیم ہے بولو فقط اپنوں کے لیے. پہلے رحمان کو ذکر کیا پھر رحیم کو ذکر کیا، پہلے اپنوں بیگانوں سب کو دیا، اور پھر ایک لینے اور دینے والے کا تعلق جڑ گیا نا. فرمایا اب اتنی رحمتیں اور اتنی نعمتیں تو سب کے لیے ہیں، لیکن رحمتوں کا ایک دروازہ وہ ہے پہلے اپنائیت قائم کرو پھر تمہارے لیے وہ دروازہ کھلے گا. پہلے اپنائیت قائم کرو پھر وہ دروازہ کھلے گا تمہارے لیے بھی. تو رحمان وہ ہے جو سب کے لیے ہے، اور رحیم وہ ہے جو اپنوں کے لیے ہے. توجہ ہے. اسی لیے ایک ابن کثیر نے کہا تھا کہ رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان تو دنیا اور آخرت میں ہے سب کے لیے، اور رحیم وہ ہے جو فقط رحیم الآخرہ ہے، آخرت کے لیے ہے. اس میں انہوں نے اس کو بھی شامل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنوں اور بیگانوں کو الگ الگ کرے گا نا تو پھر بیگانوں کو عذاب میں رکھے گا اور اپنوں کو نعمتوں میں رکھے گا، جنت میں بھیجے گا. تو کس میں طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ اللہ کے عذاب کو برداشت تو کرنے کی طاقت کسی کو، تو بیگانوں پر اپنا غضب، قہر اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے جہاں انہیں سخت سے سخت سزا دے گا وہاں پر انہیں اس سزا کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دے گا. دیکھو جہنم میں جو جہنمی جائیں گے تو وہ نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ باقی رہیں گے، تو یہ جو بقا انہیں مل رہی ہے اتنے عذاب میں برداشت بھی کر رہے ہیں پھر وہ نیست نہیں ہو رہے، تو یہ بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ انہیں باقی رکھے گا لیکن یہ بقا میں رحمت ہے جبکہ قہر غالب ہے کہ وہ اب باقی رہنا نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں تاکہ یہ عذاب کا سلسلہ ٹل جائے. لیکن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا، فرمائے گا اب تمہیں نہیں ختم ہونا، اب تمہیں ختم کرنے والی موت ختم ہو گئی ہے. تو رحمان اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، اور رحیم صرف اپنوں کے لیے. رحیم جو ہے وہ صرف اپنوں کے لیے، اور وہ یوں کہ جو رحمان ہے
وہ ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو سارے کائنات کو مل رہی ہیں، جو مانگ رہا ہے اسے بھی مل رہی ہیں، جو نہیں مانگ رہا اسے بھی مل رہی ہیں، اسے بھی مل رہی ہیں۔ اور رحیم وہ ہے کہ جو مانگنے والوں کو خاص عطا فرماتا ہے۔ رحیم وہ ہے جو مانگنے والوں کو خاص عطا فرماتا ہے۔ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول بھی نقل کیا، فرماتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم میں فرق یہ ہے کہ الرحمن اذا سئل اعطا، رحمان وہ ذات ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرمائے۔ رحمان وہ ذات ہے جب مانگا جائے، بولو، جب مانگا جائے تو وہ عطا فرمائے۔ اور والرحیم اذا لم یسأل یغضب، اور رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے۔ رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو جائے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو، مجھ سے لیتے کیوں نہیں ہو۔ رحمان وہ ہے جس سے مانگے تو وہ عطا کرے، اور رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہو۔ اور لینے والوں تم نے لینا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ منگتوں پر آتا ہے انہیں پیار کچھ ایسا، منگتوں پہ آتا ہے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک بھی دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ تو رحمان وہ ذات ہے جب مانگے دے، نہ مانگے تو بھی دے، نہ مانگے تو بھی دے۔ اور رحیم وہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے کہ تم مانگتے کیوں نہیں ہو۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میری تو شان یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے ہونے کی دلیل یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، جب کوئی بے چین ہو کر، پوری دنیا سے مایوس ہو کر، ٹوٹا ہوا دل لے کر، آنکھوں میں 2 آنسو لے کر میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پھر اس کی بات کو سننے والا کون ہوتا ہے اگر میں نہیں ہوتا؟ اس کے علاوہ میرے سوا کون ہوتا ہے اس کی بات سننے والا؟ تو رحمان وہ ہے جو بن مانگے بھی دے اور مانگنے والوں کو بھی دے، اور رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ دیکھو جو اس سے مانگتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتے انہیں بھی دیتا ہے، یہ رحمانی شان ہے۔ اور پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ تو میری خدائی شان ہے کہ میں سب کو دیتا ہوں، کچھ تمہاری بندگی کا تقاضا بھی ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر لو، تمہارے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تو تمہارے مانگنے پر جو دوں گا وہ میری شان رحیمی ہوگی، تمہارے مانگنے پر جو دوں گا وہ میری شان رحیمی ہوگی۔ تو مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن رحیمی شان میں اس کی اپنائیت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رحمان اور رحیم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ انہ من لم یسأل اللہ یغضب، کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر تمہیں پہلے تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے نہیں جو ضرورت مند نہ ہو، جو حاجت مند، جو فقیر نہ ہو، جو اس کے در کا محتاج نہ ہو، لہذا مانگو۔ اور اگر کبھی کوئی ضرورت نہیں کہ میری ہر خواہش پوری ہو چکی ہے تب بھی مانگو، صرف اس لیے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ میں مولا اب بھی تیرے در کا سوالی ہوں، منگتا ہوں، بھیکاری ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے رحمان اور رحیم دونوں لفظ، دونوں اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیے، دونوں اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیے، پہلے رحمان پھر رحیم۔ تو ان کو اکٹھے ذکر کرنے میں بھی کچھ رموز ہیں،
سب سے پہلی تو یہ ہے کہ رحمان یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت سے متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، صفت رحمت سے متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور رحیم یہ صفت رحمت کے صدور پر، رحمت کے صدور پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت، صفت رحمت سے متصف بھی ہے اور رحمتیں اس کی ذات سے صادر بھی ہوتی ہیں، رحمتیں اس کی ذات سے صادر بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک عموم اور خصوص کی توجہ دلانے کے لیے کہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، عام ہے اس کا فیض، لیکن رحیم صرف اپنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کی صفت رحمان سے فائدہ اٹھانے والوں اس کی اپنائیت میں آ کر صفت رحیمی سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور وجود و بقا اور کمال کے لیے توجہ دلانے کے لیے دونوں صفتوں کا ذکر کیا۔ اور رحمت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے پر اس کی رحمتیں ہیں۔ آج اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو بھرنے والوں وہ رحمان الدنیا والآخرہ والرحیم الآخرہ ہے، لہذا آج رحمتیں لے کر آج ہی پیٹ نہ بھر لو، سیر نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنی تشنگی کو بڑھاؤ کہ اگر آج اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں تو اس جہاں کی رحمتیں تو ہم نے لے لیں، اب تیاری کرو تاکہ اس جہان کی رحمتوں سے بھی ہمیں سرفراز کیا جائے، تاکہ اس جہان کی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازا جائے۔ اور اس میں آداب بندگی بھی سکھائے گئے ہیں، کیونکہ رحمان تو وہ ہے جو بن مانگے بھی دیتا ہے اور مانگنے سے بھی دیتا ہے، اور رحیمی شان یہ ہے کہ سائل مانگے اس سے، تو گویا کہ تسمیہ میں بندگی کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ بن مانگے بھی دے گا، لیکن تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دامن طلب کو اس کے سامنے پھیلائے رکھو، اپنے دامن طلب کو اس کی بارگاہ میں پھیلائے رکھو۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے، رحمان اور رحیم دونوں دو ذکر نام ذکر کیے، دونوں رحمت سے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اس نے اپنی رحمت کا ذکر بار بار کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے رحمان کہا پھر رحیم کہا، تو دو نام ذکر کر کے اس نے اپنی رحمت کا ذکر بار بار کیا ہے، یہ توجہ دلانے کے لیے کہ لوگوں جیسے میں نے اپنی رحمت کا ذکر بار بار کیا ہے، اسی طرح میری بارگاہ میں آؤ صحیح، میں اپنی رحمتوں کی بارش بھی تم پر بار بار برساؤں گا، تم جتنی بار دامن طلب پھیلاؤ گے میں اتنی مرتبہ اپنی رحمتوں کی بارش سے تمہیں نوازوں گا، تو وہ بار بار رحمتیں کرنے والا ہے۔ تو یہ تسمیہ ہے، جب بندہ نماز میں اس کو رحمان رحیم کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی رحمتیں نمازی پر برس رہی ہوتی ہیں، تو گویا کہ یوں کہو کہ جب نمازی نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچا تو اب وہ وقت شروع ہو گیا جب کہ اللہ کی رحمتیں اس پر برسنے لگی ہیں، جب اللہ کی رحمتیں اس پر برسنے لگی ہیں، اور آگے کلام کا دروازہ کھلے گا، پھر بندہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہوگا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر، آخر کار جب اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے اسرار کو سمجھنے اور پابندی صوم و صلات کرنے کی